السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کی تقویت کے لیے، ان کے سپورٹ کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے تم ہمارے جیسے انسان ہو تو رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کھول کر کے پہنچا دینا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 13 سے لے کر کے 17 تک یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کو جھٹلا رہے ہیں ان کے سامنے آپ بیان کیجئے۔ کیا بیان کیجئے؟ مثلا اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ پوری تفسیر ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس کو آج اور کل بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو مکہ والے ہیں، جن کے درمیان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اور جن لوگوں کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت ان تک پہنچا رہے ہیں، تو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں آپ ان کو کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بستی والوں کے درمیان رسولوں کو بھیجا، یعنی ایک رسول نہیں، رسولوں کو بھیجا۔ سامعین کرام، امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے کہ امام ابن اسحاق نے بیان کیا، لکھا کہ ان کے پاس سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کعب الاحبار اور وہب بن منبہ کی روایت پہنچی۔ روایت کیا پہنچی کہ جس شہر میں ان رسولوں کو بھیجا گیا تھا اس شہر کا نام شہر انطاکیہ تھا، اور اس شہر کے اندر انتیخس بن انتیخس نام کا ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف 3 رسولوں کو بھیجا، 3 رسولوں کو، جس میں سے ایک کا نام صدوق، دوسرے کا نام شلوم اور تیسرے کا نام انتخیس تھا۔ یہ 3 رسول آئے تھے، اور جب یہ تینوں رسول آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو بادشاہ کے سامنے اور بستی والوں کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں برائدہ بن حسیب اور اسی طرح سے امام اکرمہ، امام قتادہ اور اس طرح سے دیگر مفسرین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جس شہر کے اندر ان تینوں رسولوں کو بھیجا گیا اس کا نام انطاکیہ تھا، جبکہ بعض مفسرین نے انطاکیہ تھا یا نہیں اس کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول بھیجے گئے، تو اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پہلے 2 رسول بھیجے گئے، یعنی ایک ہی ساتھ کتنے رسول بھیجے گئے؟ 2 رسول بھیجے گئے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک کا نام صدوق، دوسرے کا نام شلوم اور تیسرے کا نام انتخیس تھا، اور بالکل یہی بات حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر القرطبی میں بھی انہی 3 لوگوں کا نام لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو بستی والوں نے اور بادشاہ نے دونوں کو جھٹلایا، تو فعززنا بثالثین، تو ہم نے تیسرے رسول کو
ان کے سپورٹ کے لیے بھیجا، ان کی تائید اور حمایت کے لیے بھیجا کہ تیسرا رسول آ کر کے بولے کہ نہیں یہ دونوں رسول جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابن جریج سے، اور انہوں نے مصعب بن سلیمان سے، اور انہوں نے شعیب الجبائی سے روایت کیا کہ یہ جو 3 رسول بھیجے گئے اس میں سے پہلے جو 2 رسول ان کا نام شمعون اور یوحنا تھا، جبکہ تیسرے کا نام بولس تھا۔ اب دیکھیں فرق پڑ گیا، بعض مفسرین نے کیا نام لیا، دوسرے مفسرین نے کیا نام لیا، جبکہ کچھ ایسے مفسرین بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ رسول نہیں تھے بلکہ یہ رسولوں کی تائید میں بھیجے گئے تھے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ بہرحال یہ جو پوری بات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کون سی بستی تھی اس کے بارے میں بالکل کلیئر نہیں ہے، کسی مفسرین نے کچھ کہا، کسی مفسرین نے کچھ کہا، بعض مفسرین نے کچھ کہا۔ تینوں رسول کون تھے ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو اصل میں مفسرین نے جو بالکل نچوڑ بتلایا ہے وہ یہ کہ رسول کون تھے، کس بستی میں آئے تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کے ذریعے سے مکہ والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے اور تمام لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بن کر کے آئے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بھی رسول بہت سارے آئے ہیں، اور بستی والوں کے درمیان بھی 3 رسول آئے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت مشرکین مکہ کے درمیان پہنچی اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو رد کیا اور جھٹلایا، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول بہت سارے آئے، بستی والوں کے درمیان بھی 3 رسول آئے، تو تینوں رسولوں کو ان بستی والوں نے بالکل جھٹلا دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اذ جاءها الْمُرْسَلُونَ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے، تو اذ ارسلنا الیہم اثنین، تو ہم نے پہلے 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، تو دونوں رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو دونوں رسولوں کی تائید اور حمایت کے لیے ہم نے تیسرے رسول کو بھیجا، فقالو، تو ان تینوں رسولوں نے کہا کہ انا الیکم مرسلون، بستی والوں ہم لوگ تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو جب بستی والوں کے سامنے تینوں رسولوں نے اپنے رسول کی اپنے رسالت کی گواہی دی، پیش کی، تو قالو، تو قوم کے لوگوں نے کہا، کیا کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون۔ بستی والوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح سے آدمی ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ویسے آپ بھی انسان ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ویسے آپ بھی انسان ہیں۔ اگر اللہ آپ کو رسول بنایا اور آپ کے اوپر وحی بھیجا تو ہم لوگ بھی تو انسان ہیں۔ کہتے ہیں نا کڑ مغز، کھٹ مانگڑ آدمی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کفر و شرک اور نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کس کو رسول بنائے گا کس کو رسول نہیں بنائے گا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا، تم لوگ بھی تو آدمی ہو اور ہم لوگ بھی آدمی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف وہی نہیں بھیجی، تمہاری طرف وہی کیوں بھیجی؟ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ ما انتم الا بشر مثلنا، بالکل اسی طرح سے تم بھی انسان ہو جیسے ہم انسان ہیں۔ وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے تم لوگوں پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے کے لیے مکہ والوں نے جو کئی باتیں پیش کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی ان لوگوں نے کہا، کیا کیا ان لوگوں نے، کہ آپ بھی تو انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ مال هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا ہے، جیسے ہم لوگ بازار میں پھرتے ہیں یہ رسول بھی بازار میں پھرتا ہے، جیسے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں ویسے یہ رسول بھی کھاتا پیتا ہے، جیسے ہم لوگوں کے بیوی بچے ہیں اس رسول کے پاس بھی بیوی بچے ہیں، تو پھر اس میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ اس کے اندر کون سا سرخاب کپڑ لگا ہوا ہے؟ یہ تو یتیم ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو مسکین ہے، ہم لوگ تو اتنے دولت مند ہے۔ اللہ کو اگر رسول بنانا ہوتا تو ہم لوگوں کو رسول بناتا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے پہلے بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے، جیسا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کیا، ان کو جھٹلانے کے لیے ان کی امت کے لوگوں نے یہی چیز پیش کیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التغابن آیت نمبر 6 میں فرمایا، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسولہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ یہ آدمی ہے، یہ ہم کو کیا رہنمائی کرے گا۔
جیسے یہ آدمی ہے ہم بھی آدمی ہیں، ہم کو یہ کیا ہم لوگوں کو یہ کیا رہنمائی کرے گا؟ اگر رسول بنانا ہوتا تو اللہ فرشتے کو رسول بنا دیتا۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا اور کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اس سے پہلے بھی جب لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو ایمان لانے سے لوگوں نے صرف اسی لیے روکا کہ جو رسول ہے یہ انسان ہے۔ آج بھی الحمدللہ سو کالڈ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے ہیں نا رسول بشر نہیں ہے، نور ہے۔ کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ انسان رسول نہیں بن سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بہت سارے مقام پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول انسانوں میں بھی چنا اور فرشتوں میں بھی چنا، انسانوں میں بھی چنا اور فرشتوں میں بھی چنا۔ فرشتوں میں جو رسول چنا وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے، اور انسانوں میں جو رسول چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے آئے ہوئے پیغام کو لے کر کے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تو انسان رسول ہے، یہ سوچ کر کے اور یہ بول کر کے یہ لوگ جو ہے جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح سے انسان ہے، اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجتے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کیسے بھی کر کے عمل کر لیں گے، اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا ہے، ہم لوگ تو انسان ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ہم لوگ کیسے ایسا عمل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ والوں کو بیان کیا کہ دیکھو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمہاری طرح سے انسان ہیں، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں وہ بھی انسان ہی تھے، اور جیسے تم لوگ جھٹلا رہے ہو ویسے وہ لوگ بھی جھٹلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح سے ہی انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول، ہمارا رب جانتا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے کلیئر کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے تو اللہ ہم سے ضرور انتقام لے گا، لیکن بات ایسی نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سر بلند کرے گا اور تمہارے خلاف اللہ تبارک و تعالی ہماری بھرپور مدد کرے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی مکہ والوں کے درمیان کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ مکہ والوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ چاہے تم دولت کے اعتبار سے دولت و ثروت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، مال و اولاد کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کتنا ہی بڑھ کر کے کیوں نہ رہو، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، وہ تمہارے اوپر غالب ہو کر کے رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے، اسلام غالب ہوا، اور یہیں سے ہم لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو رسول کی باتیں ہیں اور جو دعوت ہے اسی کو ایکسیپٹ کر کے اسی پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا، رسولوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ البتہ ضرور بھی ضرور ہم رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ سے پہنچا دینا ہے صاف صاف، ہمارا دوسرا کام نہیں ہے، ہنٹر لے کر کے کسی کو ہم عمل نہیں کروائیں گے، لیکن پہنچانا کام ہے ہمارا، اور کلیئر پہنچانا۔ یہاں پر وما علینا الا البلاغ المبین میں جو البلاغ ہے، پہنچانا، البلاغ جو پہنچانا ہے، اس کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ المبین، مبین کا مطلب ہے کہ کھل کر کے، کلیئر، صاف ستھرا، یہ گول مول کر کے نہیں، لکا چھپا کر کے نہیں، تھوڑا ملا جلا کر کے نہیں، کلیئر جو حق بات ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر لوگ مانیں گے تو ان کی کامیابی و کامرانی ہے، اور نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ناکامی بالکل مقدر ہے۔ سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں اسی واقعے کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا